شکریہ میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور ظاہر ہے کہ موضوع گفتگو وہی آئینی پیکج. بہت شکریہ سلیم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج نوید قمر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ بعض جو نکات تھے ان پر ہمارے تحفظات ہیں. کچھ وضاحت کریں گے کن نکات پہ جو ہے آئینی پیکج میں تحفظات تھے آپ کی پارٹی کو؟ جی دیکھیں عامر ضیاء صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے سارے امینڈمنٹس شیئر نہیں کیے گئے, اور جن پہ وہ تحفظات کی بات کر رہے ہیں نوید صاحب, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی امینڈمنٹس ہیں جن پہ نہ ہم سے کوئی ڈسکشن ہوئی, نہ ہم سے کوئی بات چیت ہوئی. کچھ ہماری اپنی امینڈمنٹس تھیں لائک کانسٹیٹیوشنل کورٹس, اور ایک دو اور تھیں جو ہماری پہلے سے تھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد, اور اس وقت بھی ہم چاہتے تھے مگر وہ ہم نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی تحفظات تھے, ایشو یہ تھا کہ تھوڑا یہ پراپرلی مینج نہیں ہو سکا میرے ویو میں, اور صرف نمبرز کا ایشو نہیں تھا, اس میں تھوڑا مینجمنٹ کا بھی ایشو تھا. اگر یہ پراپرلی تھوڑا مینج کرتے اس کو تو میرا خیال ہے اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا. اچھا, یہ آپ نے کہا جی پراپرلی مینج نہیں کیا, لیکن جس طرح سے خفیہ رکھا گیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لا میکرز یعنی کہ اراکین اسمبلی اور سینٹ کو ہی نہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا, نون لیگ کے بھی اکثریت کو نہیں پتا تھا کہ جی کس چیز پہ ہمیں جو ہے ووٹنگ کروانے کے لیے, منظور کروانے کے لیے روکا ہوا ہے. اور اجلاس بے شک مطلب ان کو حکم تھا کہ آپ شہر مت چھوڑ کے جائیں. تو ظاہر ہے کہ اتنا خفیہ رکھنے کی کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں؟ کیا اس کی ہو سکتی شفافیت کیوں اتنی زیادہ جو کہتے ہیں ضروری ہوتی ہے قانون سازی کے لیے کہ جی ٹرانسپیرنٹ انداز میں کی جائے, تو حکومت کیوں نہیں کرنا چاہ رہی تھی؟ سر میں نے تو ہمیشہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا کرٹیسزم کیا, وہ جو پیسفل اسمبلی بل تھا بڑا کرٹیسزم کیا, حالانکہ وہ پرائیویٹ ممبر بل تھا, ساری پارٹیوں نے پیش کیا, مگر اس پہ ہم نے باقاعدہ ڈیلیبریشن کی, ہم نے امینڈمنٹس مانگی پی ٹی آئی سے, ہم نے کہا اس میں کیا غلط بات ہے آپ ہمیں بتائیں, اور ان سے کوئی چیز ہم نے نہیں چھپائی. سملرلی آپ نے دیکھا جو کینیبس کا بل آیا, حالانکہ وہ گورنمنٹ کا بل تھا, اور گورنمنٹ وہی اس کو بھی جس طرح سے نیشنل اسمبلی میں پاس کرایا اسی طرح سینٹ میں کرانا چاہ رہی تھی. 15 امینڈمنٹس کی کمیٹی نے اس کے اندر, اور کلیکٹیولی وہ بل پاس ہوا, ساری پارٹیوں نے ایون پی پاس کیا. تو میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ آئسولیشن میں لیجسلیشن کریں گے تو وہ اس کا ریزلٹ یہی ہوگا. تو اس کی وجہ کوئی نیت میں فطور تھا؟ اصل بات ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹرانسپیرنٹ انداز میں کر رہے ہوں. دیکھیں نیت کی بات نہیں ہے, اٹ از جسٹ the way sometimes you want to do things which don't work. اور اس میں پھر اسی سوال کی طرف آؤں گا کہ جیسے آپ نے کہا جی کچھ چیزوں پہ تو آپ لوگوں کی اونرشپ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننی چاہیے, گو کہ بہت سارے جو قانون دائیں اس پہ ان کی ریزرویشنز ہیں, لیکن کن امور کے اوپر جو ہے آپ کو مطلب جیسے ملٹری کوڈز, کن چیزوں پہ اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں ملٹری کورٹس تو اس کا حصہ نہیں تھی جہاں تک ہمیں پتا ہے. ملٹری کورٹس کے لیے تو ہم الگ بل لائے تھے نا, آپ کو یاد ہے وہ ایک ٹائم لیمیٹڈ ٹیررزم کا ٹائم تھا, لوگ ججز تیار نہیں تھے ان کرمنلز کو ٹرائی کرنے کے لیے, دے وانٹڈ کہ جی ان سے ہماری جان چھڑوائیں. تو ہم نے پھر وہ کورٹس پہ سب نے ایگری کیا کہ ہاں ان کے ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹس استعمال کی جائیں. تو وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے, دیٹ واز اے ٹائم باؤنڈ تھنگ, ڈیفیکلٹ ٹائمز, مجھے چیزیں وہ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, مگر آئسولیشن میں کبھی بھی لیجسلیشن نہیں ہو پاتی صحیح. اچھا, یہ ایک تاثر ہوا کہ جی جیسے آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بہت ہی ایکٹیو تھے اور انہوں نے مولانا صاحب سے بھی بات کی, سب سے بات بھی کر رہے تھے. تو دو طرح کے میسیجز مل رہے ہیں لوگوں کو, ایک تو یہ کہ کچھ چیزوں پہ تحفظات ہیں جو نوید قمر صاحب نے کہا, اور شروع میں یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بالکل کہتے ہیں ہم قدم ہے نون لیگ کے, اور چاہتی کہ جس طرح کا یہ ترامیم کا پیکیج ہے پورا کا پورا منظور ہو جائے. تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی سگنلنگ میں کچھ مسئلہ نہیں ہے کیا؟ سر سگنلنگ کا ایشو نہیں تھا, وہ ہمیں تو ایکچولی جب آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہمیں تو اپنی امینڈمنٹس کا آئیڈیا تھا, باقی امینڈمنٹس تو ابھی آنی تھی سامنے, ہم نے دیکھنی تھی کہ وہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سر اگین آئی ول سے کہ اٹ واز بیڈ مینجمنٹ. اچھا, اب آپ لوگوں کو پورا مسودہ مل چکا ہے, پورا ڈاکیومنٹ مل گیا اس کا؟ ہاں میرا خیال ہے مل چکا ہے ہمیں.
اچھا آپ یہ دیکھیں اگر آپ سماجی میڈیا دیکھیں، عام آدمیوں سے بات کریں، عام پاکستانیوں سے، اور میں بھی کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بھی میں نے دن میں بات کی، تمام لوگ کہہ رہے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیرو ہیں اور انہوں نے روک دیا، یہ ترامیم نہیں ہونے دی، جن کو بہت سارے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں، بڑے پرومننٹ نام، بڑے نام، کہ جی اعلیٰ عدلیہ کی آزادی پہ، خود مختاری پہ براہ راست حملہ ہے. تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اس طرح کی کازز کو جو ہے چیمپئن کرتی تھی. اعتزاز احسن صاحب نے مجھے کہا کہ جی بے نظیر صاحبہ خود خلاف تھیں کہ ایکسٹینشن نہیں ملنا چاہیے، عمر نہیں بڑھانی چاہیے ان کی ججز کی. تو یہ مشرف صاحب کے دور کی بات وہ کوٹ کر رہے تھے. جی دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وکلا کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں لیجسلیشن جب بھی ہوئی اس پہ کرٹیسزم تو کسی نہ کسی کارنر سے آتا ہے عامر صاحب. یہ آپ ہر سول سوسائٹی کے ہر ادارے کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہر لیجسلیشن پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر وکلا خوش نہیں ہیں کسی امینڈمنٹ پہ تو وہ بتائیں کس پہ خوش نہیں ہے، اور اگر وہ امینڈمنٹ ایسی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو نکال بھی سکتے ہیں. دیکھیں قانون اگر کوئی چینج کیا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ کے بعد 19th آئی، 20th آئی، نہیں، لیکن 21st. سوال یہ نا کہ آپ لوگ بحث کا موقع ہی نہیں دے رہے نا یہاں تو، کہ آپ نہیں لگ یہ رہا تھا کہ اوور نائٹ جو ہے بس آئے گا کہیں خفیہ طریقے سے نازل ہوگا ڈاکیومنٹ اور اس کو منظور کرا دیا جائے گا. جو تاثر دیا گیا ہمیں، مطلب اسلام آباد میں آپ لوگوں سے مل کے دیکھ رہے تھے، ہم لا میکرز کو نہیں پتا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی بس ہمیں ملے گا اور ہم کر دیں گے. تو ظاہر اس پہ پھر تحفظات ہوں گے. لوگوں کا یقین نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف ایک کٹ پتلی کی طرح اسٹیمپ لگانے کے لیے، بات کرنے کے لیے نہیں ہے. جو آپ جس طرح 18th امینڈمنٹ میں سال بھر آپ لوگوں نے بات چیت کی تھی، اس کے بعد جا کے پھر منظور ہوا تھا. اس مرتبہ تو اتنی اہم آپ ترامیم کر رہے ہیں اور کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. حزب اختلاف کو آپ اعتماد میں نہیں لے رہے، اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لے رہے، خود آپ کو نہیں پتا، تو پھر کیسے لوگ اس پہ یقین کریں گے؟ جی دیکھیں سر، مسئلہ یہ تھا کہ کچھ کی لوگوں کو چیزیں پتہ تھیں اور وہ ڈسکشن میں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ڈسکشن میں نہیں تھے، اور انہوں نے یہ چیزیں فائنل کر کے دیکھیں کوئی چھپا کے اس نے پاس نہیں ہونا تھا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رات کی تاریکیوں میں یہ پاس ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ بالکل سب سے ڈسکس ہو کے سب کے کنسنسس سے ہی پاس ہونا تھا. تو اب کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ اب کس طرح سے کریں گے؟ کتنے دنوں کے لیے تاخیر ہوئی ہے؟ اب دوبارہ کنسنسس بلڈنگ کریں گے، انہیں ٹرانسپیرنٹ مینر کریں گے، یہی جو ماضی میں طریقہ رکھا گیا بھی حال میں ویسے ہی ہوگا قانون سازی؟ جی وے فارورڈ یہی ہے کہ سب کو آپ آن بورڈ لیں، سب سے بات چیت کریں، سب کا کنسنسس کروائیں اور پھر لیجسلیشن لائیں. اور اس سب میں کون کون شامل ہیں؟ اس میں حزب اختلاف شامل ہے، جو ہماری وکلاء کی تنظیمیں ہیں وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ جی اپوزیشن کا ضروری نہیں ہے اس میں شامل ہونا، وہ اس لیے کہ اپوزیشن کے سامنے تو جب بل لے ہوگا تو ان کے سامنے آ ہی جائے گا، وہ وہیں ہوں گے، اور اگر وہ اس میں ایگری نہیں کرتے تو یا اس کو وہ امینڈ کر سکتے ہیں، اس بل کو اس میں امینڈمنٹ جمع کرا سکتے ہیں، اس پہ ووٹنگ ہو سکتی ہے. ہاں لیکن کیا حرج کیا ہے کہ اگر پہلے سے کوشش کی جائے کہ بیٹھ کے بات ہو جائے جہاں پہ سب سے بات ہو رہی ہے؟ حرج کوئی نہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل. چلیں منڈی والے صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سب سے اہم بات یہ کہ جب بھی لا میکنگ ہوتی ہے، آپ کو نئے قوانین بنانے ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے، اور وہ جو قانون جو بن رہا ہو وہ یہ نہ لگے کہ محدود سیاسی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ وہ عوام کی فلاح اور بھلائی کے لیے ہے.